اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پاکستان غریب نہیں، حکمرانوں کے فیصلے غریب ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں زمین کے نیچے خزانے پڑے ہیں مگر اوپر عوام آٹے بجلی اور پیٹرول کے لیے لائنوں میں کھڑی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں عوام ٹیکس دیتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، مہنگائی برداشت کرتی ہے مگر حکمرانوں صرف بیانات دیتے ہیں۔ مکمل ویڈیو واچ لازمی کیجیے گا تاکہ آپ پوری نیوز سن سکیں۔ آخر سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان اتنا ہی غریب ہے تو پھر دنیا ہماری زمین کے نیچے موجود سونے، گیس، تانبے، کوئلے اور معدنیات پر نظریں کیوں جمائے بیٹھی ہے؟ چینل سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، کمنٹس کر دیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو، اور ساتھ ساتھ نئے ناظرین کو آنے والوں کو خوش آمدید۔ ایران سے سستا تیل کیوں نہیں لیتے؟ سوال اچھا سوال یہ بھی ہے، دنیا جانتی ہے ایران پاکستان کے بالکل ساتھ بیٹھا ہے۔ ایران کے پاس دنیا کے بڑے تیل اور گیس ذخائر موجود ہیں۔ اگر پاکستان چاہے تو سستا تیل، سستی گیس اور سستی بجلی حاصل کر سکتا ہے، پھر بھی ہم ہر چیز سے محروم ہیں۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو عوام سے زیادہ اپنی کرسی عزیز ہے۔ انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں بیرونی طاقتیں خفا نہ ہو جائیں۔ اس لیے نتیجہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ رسوا، عوام مہنگا پیٹرول خریدتی رہے، کارخانے بند ہوتے رہیں، بجلی کے بل عوام کو لاتے رہیں اور بہت کچھ آپ کے لیے۔ پاکستان کے خزانے آخر کہاں گئے؟ کون کھا گیا؟ کون نوچ گیا؟ پاکستان میں سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان رسوا کیوں؟ ریکارڈ کا سونا ہے ہمارے پاس، بلوچستان کے معدنی ذخائر بے انتہا موجود ہمارے پاس، تھر کا کوئلہ موجود ہمارے پاس، اچھا گیس کے ذخائر موجود ہمارے پاس، دنیا کی ہر چیز موجود، سمندری وسائل موجود ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اجڑے ہوئے ملکوں میں، پھر بھی ملک قرضوں پر کیوں چل رہا ہے؟ وجہ بتائیے۔ کیونکہ یہاں منصوبے کم اور کمیشن زیادہ جنتے ہیں۔ یہاں عوام کا پیسہ ترقی پر نہیں بلکہ پروٹوکول، سرکاری گاڑیوں اور سیاسی تماشوں پر خرچ ہوتا ہے۔ اچھا آخری بات آپ سے اور کرتا چلوں، بہت ساری باتیں ہیں لیکن سیاستدانوں نے ملک کو کاروبار بنا دیا ہے، اور کیا کہوں، پاکستان میں سیاست اب خدمت نہیں سرمایہ کاری بن چکی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ الیکشن میں اربوں لگاؤ، اقتدار میں آ کر خربوں بناؤ، پھر یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک دوسرے پر کرپشن کے الزام، ٹی وی پر لڑائیاں، دکھاوے کی لڑائیاں، اسمبلی میں شور، دکھاوے کا شور، اور عوام کے لیے صرف مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ اور کیا ہو ہمارے لیے؟ جب اقتدار ملتا ہے تو سب خاموش، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو اچانک عوام یاد آ جاتی ہے۔ ایسا کیسے چلے گا؟ اور کیا ہوگا اس ملک کے لیے؟ عوام سے قربانی مانگنے والے خود کتنی قربانی دیتے ہیں بتائیے نا، سوچئے نا۔ سوال ہے، یہی سب سے بڑا سوال ہے عوام کا۔ مہنگی بجلی برداشت کرے عوام، مہنگا پیٹرول خریدے عوام، ٹیکس دے عوام، بچوں کا دودھ کم کرے، بچے ہمارے دودھ سے محروم مہنگائی کی بنیاد پہ، اور دوسری طرف مفت پروٹوکول کے ساتھ سیاستدان گھوم رہے ہیں۔ سرکاری گاڑیاں بیرون ملک کے دورے ایسے ہیں جیسے پوچھو مت، جیسے شاہانہ اخراجات۔ آخر کب تک؟ سوال آخر کب تک؟ اور بھی بہت کچھ، چینل سبسکرائب کر دیے، لائک کر دیے، کمنٹس کر دیے، ویڈیو شیئر کیجیے۔ پاکستان کو دنیا میں بدنام کس نے کیا؟ پاکستان کو عوام نے بدنام نہیں کیا، اس ملک کو بدنام کیا کرپشن نے، نااہل فیصلوں نے، ذاتی مفادات نے، قرضوں کی سیاست نے۔ دنیا آج پاکستان کو ایک کمزور معیشت کے طور پر دیکھتی ہے، حالانکہ وسائل کے لحاظ سے یہ ملک کئی ممالک سے بہتر ہو نہیں سکتا، بہتر ہے۔ بے انتہا وسائل ہیں ہمارے پاس، لیکن کوئی نظر ثانی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، پاکستان کا مسئلہ
وسائل کی کمی نہیں، پاکستان کا مسئلہ نیت کی کمی ہے۔ اگر یہی ملک اپنے وسائل استعمال کرے، سستا تیل حاصل کرے، زینتیں چلائے، کرپشن کم کرے، کرپشن نہ کرے، کم نہ کرے تو یہی پاکستان ایشیا کی مضبوط معیشت بن سکتا ہے۔ لیکن اس پہ نظر ثانی کون کرے؟ سب کھاؤ پیو ہیں، کھاؤ پیو چلتے جاؤ۔ آخری بات کرتا چلوں آپ لوگوں سے، یہ ملک عوام نے بنایا تھا، چند خاندانوں کی جاگیر نہیں ہے۔ جب تک فیصلے عوام کے لیے نہیں ہوں گے تب تک ڈالر اوپر جاتا رہے گا، پٹرول مہنگا ہوتا رہے گا اور عوام قربانی دیتی رہے گی۔ اللہ آپ کا میرا حامد ناصر رہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان کو دشمنوں سے کم غلط فیصلوں سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنے خیال رکھیے گا۔ زندگی میں پھر ملیں گے نیکسٹ ٹائم۔ اللہ